الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اخلاقیات پہ احادیث جمع کی تو ان میں مختلف موضوعات کو الگ الگ ابواب میں دے دیا۔ اس میں کتاب الزہد بھی ہے، ابواب الزہد۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، یعنی دل میں دنیا کی طمع نہیں ہے۔ دنیا بقدر ضرورت وہ تو ایک لازمی چیز ہے اور ہماری شریعت نے اس کو لازم کر دیا کہ تم اپنے اخراجات، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات، یہ سب چیزیں کرو اور اس پہ تمہیں اجر ملے گا، اور اتنا ہی اجر ملے گا جو کسی بھی بہتر سے بہتر مصرف پر خرچ کرنے میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد میں اجر ملتا ہے، مثال کے طور پر جہاد میں خرچ کرنے میں اجر ملتا ہے، مثال کے طور پر صدقہ جاریہ میں صرف کرنے میں اجر ملتا ہے۔ تو جو زیادہ سے زیادہ اجر ملتا ہے وہ سب سے زیادہ اجر جہاد کا ہے۔ تو آدمی جب خرچ کرتا ہے 1 درہم جہاد میں تو جو اس پر اجر ہے اس سے زیادہ اجر ہے 1 درہم اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں۔ تو زہد کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں مگن نہیں ہے یہ آدمی کہ اس کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے، اور جب دنیا اس کے سامنے آ جائے، 10,000 20,000 50,000 کا مسئلہ جب سامنے آ گیا، اب اس کی ساری اخلاقیات ختم ہو گئی۔ اب سب سے مقدم وہ رقم ہے جو اس کے لیے جب اس کے علم میں آ گئی، اس کے سامنے آ گئی، تو وہ اس پر رقم کی محبت حاوی ہو گئی اور یہ اس کی محبت میں اندھا ہو گیا۔ یہ دنیا میں طمع ہے، اور جب یہ طمع نہیں ہوتی اور آدمی دنیا کی محبت نہیں رکھتا، یعنی مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد مال نہیں ہے، تو اس بے رغبتی کا نام زہد ہے۔ اور زہد کا جو تعلق ہے یہ دل سے ہے، یہ زبان سے اور انسان کے رویے میں کوئی چیز آئے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زبان سے کا مطلب ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے دنیا پسند نہیں، مجھے اچھا مکان پسند نہیں ہے، مجھے دنیا کی ٹیپ ٹاپ پسند نہیں، اور عمل سے یہ ہے کہ جب آدمی نے کوئی بہت عمدہ چیز دیکھی، مثلا کوئی گاڑی ہے 1.5 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، کوئی لاتا ہے کہتا ہے جی یہ میں نے گاڑی خریدی ہے، اب یہ آدمی منہ بنا لے اور کہے کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں، تو یہ زہد نہیں ہے۔ زہد دل میں ہے کہ دل میں طمع نہیں ہے۔ ایک آدمی کا عالیشان گھر دیکھتا ہے، دل میں اس کے یہ طمع نہیں ہوتی کہ یہ گھر میرا ہو یا ایسا ہی گھر میرا ہو۔ عالیشان گاڑی ہے، اس کے دل میں طمع نہیں ہوتی کہ
ایسی ہی گاڑی میری ہو، تو اس کا نام جو دنیا سے بے رغبتی ہے دل میں، اس کا نام زہد ہے، اور جس آدمی میں یہ بے رغبتی ہوتی ہے اس کا نام زاہد ہے، کہ بے رغبت شخص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ ایک نعمت ہے صحت۔ جب صحت ہے آدمی دھوکے میں رہتا ہے، اس کا ذہن نہیں مانتا کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں۔ جوان ہے، اس کا ذہن نہیں مانتا کہ میں بھی بوڑھا ہو سکتا ہوں۔ بہت عمدہ صحت ہے، ذہن نہیں مانتا کہ میری صحت کمزور ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا پہ تنقید کرتا ہے اس انداز سے کہ جیسے کہ جو مجھے صحت حاصل ہے یہ اختیاری ہے، میرے عمل سے ہے، میرے سلیقے سے ہے، میرے کردار سے ہے۔ دوسروں کی حقارت شروع کر دیتا ہے اور اپنی اس صحت کو غنیمت نہیں جانتا، اس صحت کو غنیمت نہیں جانتا، بلکہ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن ہے۔ اور دوسری چیز جس میں آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے وہ ہے فرصت۔ آج فرصت ہے، اس کو غنیمت جان لے۔ آج فرصت ہے، اس کو اہمیت دے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے، ذکر میں لگائے، خیر کے کاموں میں لگائے، علم حاصل کرنے میں لگائے، اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اس کو دوستوں میں، ہوٹلوں میں، آنے جانے میں، سیر و تفریح میں اس فرصت کو ضائع کرتا ہے اور صحت کو بھی ضائع کرتا ہے، کیونکہ تو صحت کے بارے میں بھی دھوکے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کل صحت نہ رہے، پھر یہ افسوس کرے کاش میری صحت رہتی، میں یہ کام کر لیتا، جب صحت تھی تو نہیں کیا، کاش مجھے اتنی مصروفیت نہ ہوتی اور میں یہ کام کر لیتا۔ جب مصروفیت نہیں تھی، فراغت تھی، اس کو غنیمت نہیں جانا اور اس کی قدر نہیں کی۔ تو دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ عمومی طور پر انسان اس میں دھوکے میں رہتا ہے۔ یہ دونوں نعمتیں ہیں، ایک نعمت صحت ہے، ایک نعمت فرصت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ میں کچھ تعلیمات دینی چاہ رہا ہوں، کچھ بات ہے، کچھ باتیں ہیں، کون ان کو اپنائے گا؟ کون انہیں سنے گا، سمجھے گا اور ان کو اپنائے گا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، میں انہیں سنوں گا بھی اور انہیں اپناؤں گا بھی۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی انگلیوں پر گنتی کی، دوسرے آدمی کی ہاتھ پہ ایسے 1 2 3 4 5 فرمایا کہ شمار کرو 5 باتیں، 5 باتیں میں بتاؤں گا، شمار کرو۔ عرب میں جب گنتی کرتے ہیں وہ انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں، 1 2 3 4 5۔
تو پہلی چیز کیا بتائی؟ پہلی چیز بتائی کہ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، گناہوں سے جو بڑے گناہ ہیں حرام کے درجے میں ہیں ان سے بچو۔ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے اللہ کے یہاں۔ یعنی ایک آدمی اگر اضافی عبادت نہیں کرتا، فرض نماز پڑھتا ہے، سنت موقدہ پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اشراق نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، مغرب بعد اوابین نہیں پڑھتا، تلاوت کرتا ہے جتنی اس کے ذمہ ضروری ہے، اس کے علاوہ تلاوت نہیں کرتا، اس کی زندگی سادی ہے، فرض نماز پڑھی بس کافی ہے، فرض روزہ رکھا کافی ہے، نفلی روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ دی کہتا ہے بھائی یہ کافی ہے، صدقات نہیں دیتا یعنی نفلی عبادتیں اضافی عبادتیں نہیں کرتا، لیکن وہ حرام چیز سے بچتا ہے، تو یہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ اس شخص کی بنسبت زیادہ بڑا عبادت گزار ہے جو گناہوں سے نہیں بچتا لیکن عبادات بہت کرتا ہے، فرض نماز کے ساتھ نفلیں پڑھتا ہے، مغرب بعد اوابین پڑھتا ہے، فجر کے بعد اشراق پڑھتا ہے، آدھی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتا، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کے ساتھ بدمعاملگی کر دی، قرضہ لیا واپس نہیں کرتا، کسی کو قرضہ دیا اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی اس کو احسان جتا دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ تو یہ آدمی جو اضافی عبادت نہیں کرتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا، اور ایک آدمی جو اضافی عبادت ہی کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، تو وہ آدمی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے، عبادت گزار ہے، جو اضافی عبادتیں نہیں کرتا لیکن سب سے بڑی عبادت یہ کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ ایک موقع پر آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مجلس میں جو شخص آنے والے ہیں یہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام متوجہ رہے، ایک شخص آ گئے، سادے آدمی، ایک عام آدمی، چند دن گزرے، ارشاد فرمایا کہ میری مجلس میں جو شخص آنے والے ہیں یہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام متوجہ رہے کون آتا ہے، یہ وہی شخص دوبارہ آ گئے، تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ وہی شخص آئے، تو ایک آدمی کے لیے 3 جنت کی بشارتیں جمع ہو گئیں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، جو بظاہر لگتا ہے کہ تینوں موقعوں پر موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اس آدمی کے گھر جا کے رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا عبادات کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ان کے گھر چلے گئے اور کوئی بات کی کہ مجھے کچھ مجبوری ہے، میں یہاں رہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہاں پر رہے، مہمان خانے میں یا جو بھی گھر کا سسٹم تھا،
اور صاحب خانہ ان کے میزبان بھی ان کے پاس رہے سوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بہت عبادت گزار تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت کی، انہیں دیکھا کہ سو رہے ہیں، تہجد میں نہیں اٹھ رہے۔ جب اذان کا وقت ہوا اٹھے، فجر پڑھی، پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے، اشراق نہیں پڑھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت آدمی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے کسل ہو، سستی ہو رہی ہو، اشراق نہیں پڑی۔ یہ ایک دن اور ٹھہر گئے، اگلے دن پھر ان کا یہ معاملہ دیکھا کہ بس فرض عبادات تھی۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ دیکھا کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، اشراق نہیں پڑی، اضافی عبادت کوئی نہیں کی۔ تو یہ وہاں پر جو بھی اس دور میں ہوگا، کھانا، چائے، ناشتہ، 3 دن کے بعد یہ اپنے میزبان سے انہوں نے ناشتے کے بعد اجازت چاہی کہ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور کہا کہ میں ایک بات پوچھنی چاہ رہا ہوں کہ میں آیا تھا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر بشارت دی کہ میرے مجلس میں جو آئیں گے یہ جنتی ہوں گے، اور تینوں موقعوں پر آپ آئے، تو آپ کا خاص عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس جو کچھ آپ نے دیکھا یہی عمل ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ انہیں تعجب ہوا، یہ وہاں سے واپس چلے۔ جب واپس چلے تو انہوں نے پھر آواز دی، صاحب خانہ نے ان صحابی کو، اور کہا کہ ایک بات ہے میرے دل میں کہ میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی کے لیے کدورت نہیں ہے۔ اب کدورت کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے حسد بھی نہیں ہے، رشک بھی نہیں ہے، دنیا کے حرص بھی نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی پاکیزگی دل کو حاصل ہے۔ کیونکہ ہم جب غیبت کرتے ہیں، غائبانہ تبصرہ کرتے ہیں، کسی کی حقارت کرتے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو ان میں جو نیکی تھی وہ یہ تھی کہ یہ حرام چیزوں سے بچے رہتے تھے۔ تو اتنا بڑا درجہ پا لیا کہ اللہ کے نبی نے 3 موقعوں پر جو بشارت دی، تینوں بشارتیں ان پر فٹ آئیں۔ تو ایک نصیحت تو سیدنا ابو ہریرہ کو یہ کی کہ تم گناہ چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت کی کہ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا اس پہ راضی رہو۔ ایک آدمی کے پاس کھانا ہے، پینے کا ہے، مناسب مکان ہے، مناسب سواری ہے، مناسب آمدنی ہے، وہ اس پہ راضی رہے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ جناب میرے پاس تو 1 گاڑی ہے، فلاں گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، میرے پاس 8 مرلے کا گھر ہے، دوسرے کے بعد 2 کنال کی کوٹھی ہے۔ اس چکر میں نہ پڑے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، موجودہ وقت کے مطابق اگر اتنی آمدنی ہے کہ جس میں گزر نہیں، تو اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرے، لیکن اس میں یہ کہ وہ تقابل کرے اور اللہ سے شکوہ کرے اور
اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی نہ ہو، دوسروں سے حسد شروع کر دے تو یہ چیز بری ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم اللہ کی تقسیم پر جو اللہ نے تمہیں نصیب فرمایا اس پہ راضی ہو تو تم دنیا کے سب سے زیادہ بے نیاز بن جاؤ گے۔ بے نیاز وہ شخص جس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے۔ تیسری نصیحت کی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوسی چاہے وہ ساتھ گھر والا ہے، جڑواں گھر ہے، یا اسی گلی میں گھر ہے، یا اسی کے قریب گھر ہے ایک آبادی میں، یہ سب پڑوسی ہیں۔ ہاں، جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، اور پڑوسی کا جو حق ہے یہ پڑوس کی بنیاد پر ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر پڑوسی یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک صحابی گھر تشریف لائے، ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ ہمارے یہودی پڑوسی کا بھی آپ نے خیال رکھا نہیں رکھا؟ وہاں بھیجا گوشت یا نہیں بھیجا؟ تو جب آدمی کھانا پکاتا ہے، کوئی اچھی چیز پکائے، پڑوس کا حق ہے کہ اس کو دے۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے اس کو بھی دے۔ بقرعید پہ قربانی کی، سب پڑوسیوں کو دے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں عبادت میں جو غیر مسلموں سے تعلق نہیں رکھتی۔ ایک زکوٰۃ، وہ صرف مسلمان کو دی جائے گی، اور ایک صدقہ فطر، وہ بھی صرف مسلمان کو دیا جائے گا۔ بقیہ تمام صدقات، ہدیات، وہ مسلم غیر مسلم دونوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ کسی چیز کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہو گئی کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھی چیز بتائی کہ تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ لوگوں کو تم نصیحتیں کرتے ہو، اپنے آپ تم عمل نہیں کرتے، تو جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اور پانچویں بات بتائی، پانچویں نصیحت ان کے ہاتھ پکڑ کر انگلیوں پر گنوایا، 1 2 3 4۔ پانچویں نصیحت کی کہ تم کبھی بھی زیادہ نہ ہنسنا۔ زیادہ ہنسنا وقت کے لحاظ سے بھی، یعنی ہر وقت آدمی ہنستا رہے، اور زیادہ ہنسنا کیفیت کے لحاظ سے بھی، جیسے قہقہے لگائے، بے فکرہ انداز اپنائے، اطمینان کا انداز، یہ بھی جائز نہیں۔ آج کل جیسے اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں انشورنس کے، بینکوں کے، اس میں لوگ قہقہے لگا رہے ہیں، عورتیں، بچے، بیوی، بچہ، خود۔ یہ جو انداز ہے یہ خود گناہ، زیادہ ہنسنا یہ بھی گناہ، اور زیادہ دنیا میں اور
لطیفوں میں اور دنیا کی باتوں میں مگن ہو جانا یہ بھی گناہ. ہر وقت اللہ کی یاد لازمی ہے. اگر اللہ کی یاد ہے تو پھر آدمی بے فکرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم یہاں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، اور اچھا طالب علم وہ ہے جو جب تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو امتحان کی فکر ہے اور وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے. وہ روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ جو سبق پڑھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، جو اگلے دن پڑھنا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کر کے جاتا ہے. ہر لمحے اس کو یہ فکر ہے کہ میرے اچھے نمبر آئیں. تو ہم بھی یہاں امتحان کے لیے آئے ہوئے. ہر لمحے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اگر ہم خاتمے سے غافل ہیں تو ہم اچھے بندے نہیں ہیں. اچھا بندہ وہ ہے جس کو خاتمے کا خیال ہے، جس کا دھیان خاتمے پر ہے، وہ کبھی بے فکرہ نہیں ہو سکتا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے شاگردوں میں دو بھائی ہیں. ایک کا اسم گرامی ربعی بن حراش اور ایک کا نام منذر بن حراش. یہ دونوں تابعی ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے قریبی شاگردوں میں ہیں، قریبی حضرات میں ہیں. ان دونوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم زندگی میں کبھی ہنسیں گے نہیں جب تک ہمیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہمارا مقام اللہ کے یہاں جنت ہے یا والعیاذ باللہ نہیں ہے. تو جب تک یہ پتہ نہیں کہ جنت ہے یا جہنم ہے، آدمی کو زندگی کے کسی حصے میں بے فکرہ ہونے کا حق نہیں، مطمئن ہونے کا حق نہیں کہ بس اب وہ خوش باش بے فکر، جتنی دنیا چاہیے تھی مل گئی، کہتے ہیں میں اپنے مقاصد پورے کر چکا، اب وہ قہقہے لگا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اسی میں مگن ہے. تو یہ دو بھائی جب فوت ہوئے تو جس آدمی نے ان کو غسل دیا، الگ الگ وفات، اور ایک ہی آدمی نے غسل دیا یا ایک ہی آدمی غسل میں شامل رہا، اس نے کہا کہ یہ دنیا میں تو نہیں ہنستے تھے، نہیں مسکراتے تھے، لیکن میں نے ان کی وفات کے بعد ان کی مسکراہٹ خود دیکھ لی، کیونکہ غسل کے ساتھ ہی ان کے چہرے کھل گئے اور ان کے چہرے زندگی سے زیادہ بشاش اور مطمئن ہو گئے. تو ہمیں ایک یہ تعلیم دی کہ زیادہ نہیں ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، اور دل کے مردگی کا مطلب دل وہ مردہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. دل وہ زندہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہے. تو جو آدمی زیادہ قہقہے لگاتا ہے، زیادہ ہنستا ہے، زیادہ مجلسیں جماتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ یاد خداوندی سے زیادہ غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے. علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.